بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور جہاں پر اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان کی ہیں پہلے پارے کے اندر، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ایمان والے متقی لوگ وہ ہیں جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں آئیں، سارے نبی ساری کتابیں اپنے اپنے ادوار کے اندر قابل عمل تھی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والے کسی نبی کا، کسی کتاب کا، کسی رسول کا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک وعدہ اس کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے لیا تھا عالم ارواح کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے میرے پیغمبروں میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں کہ جب میرا پیغمبر آ جائے، تمہاری نبوتوں کے سکے چل رہے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا پیغمبر آ جائے، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے ویسے تو جب بھی کوئی نبی آتا ہے، پیغمبر آتا ہے، تو پہلے نبی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی نشاندہی فرمائی، فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، آپ اپنی انگلیوں کا اشارہ دے کر فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب آپ ان کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، حضرت علی نے فرمایا تھا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جائیں۔ آپ نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، لیکن اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی نشاندہی فرما دی کہ کوئی بات میں یہ نہ کہیں کہ علی پیغمبر ہیں، علی نبی ہیں جیسے ہارون نبی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی تمہارا مقام میرے ساتھ ہارون جیسا ہے، لیکن اس بات کو پلے کے ساتھ باندھ لے بعد میں آنے والے لوگ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضرت عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن ہے نہیں نبی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 5 خصوصیات کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے 5 خصوصیات ایسی عطا کی ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔
ان 5 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اللہ نے میرے اوپر نبوت کو ختم کر دی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا، وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک شخص، میری مثال اور نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ایک عالی شان عمارت تعمیر کرتا ہے، اس میں ہر قسم کی سہولت اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بناتا ہے، ہر آنے والا شخص اس کی بڑی تعریف کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ ہر آنے والا شخص کہتا ہے کہ یار عمارت بڑی عالی شان ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ جو تم نے اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے نا، اس کو فل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، پیغمبروں کی اس عمارت کے اندر وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب یہ عمارت مکمل ہو گئی، اس میں کسی قسم کی کوئی اور اینٹ لگانے کی گنجائش نہیں۔ اب اس عمارت کے اوپر کوئی اور شخص اپنی مینا کاری کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی طرف سے کوئی اور نمائش کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو بدصورت ہی بنا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پیش گوئی فرمائی، فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، فرمایا میرے بعد 30 ایسے جھوٹے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان نبوت سے ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کذابون ثلاثون، 30 جھوٹے قسم کے لوگ آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر شخص یہی خواہش، یہ گمان رکھے گا، وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا خبردار اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبوت کے اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔